تار ہیں جو دوسری مرتبہ ہمارے پروگرام کی ڈارلنگ بن رہے ہیں. حیدر بھائی او مائی ڈارلنگ. حیدر صاحب ڈارلنگ میں دوبارہ واپسی پر خوش آمدید. ذرا یہ فرمائیے کہ عمران خان نے لاہور میں جلسہ کر کے خود کو دبنگ خان ثابت کر دیا ہے. کیا کراچی میں ان کی آمد پر آپ جواباً باڈی گارڈ ریلیز کریں گے؟ نہیں جناب، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کا باڈی گارڈ ریلیز کرنے کی. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے بسم اللہ سر بینڈ باجے بارات کے ساتھ آئے. ہم تو شادی مبارک کہیں گے. حیدر بھائی سیاست اب کرسیوں کی تعداد گننے تک ہی رہ گئی ہے. ذرا یہ فرمائیے کہ عوام کو کوئی اس سے ریلیف ملے گا یا ان کا کام صرف جلسہ گاہیں ہی بھرنا ہوگا؟ دیکھیے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو جو جلسوں کی لڑائی ہو رہی ہے اس سے تو عوام کو فوری طور پر کچھ نہیں ملنے والا. ہاں سیاسی گہما گہمی ہو جاتی ہے، تھوڑی گرما گرمی ہو جاتی ہے، تھوڑا ایسا ہو جاتا ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہے، باقی تو اور کچھ بھی نہیں ہے. حیدر بھائی برطانوی جریدہ سنڈے ٹائمز کہتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی موجودگی میں امریکی سفیر کیمرون منٹر نے عمران خان کے ساتھ خصوصی ملاقات کی ہے. آئی ایس پی آر کہتی ہے کہ یہ رپورٹ ہی غلط ہے، جبکہ کیمرون کہتے ہیں کہ دونوں سے الگ الگ ملاقات ہوئی ہے. ذرا یہ فرمائیے حیدر بھائی کہ جیمز بانڈ 90 کی اس کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ میرے خیال سے تینوں ہی جو فریق تھے انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تینوں ہی فریق اس کی تردید کر رہے ہیں تو مان لینے میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. حیدر صاحب یہ میمو کوئی واقعی اصلی میمو تھا یا منصور اجاز نے ڈیمو چلایا ہے؟ میرا مطلب ہے کہیں اندر کھاتے کوئی کیش میمو تو نہیں تھا؟ دیکھیے کیش میمو کا تو مجھے پتا نہیں، مگر جیسے کہ نبیل گبول کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ اس میمو سے ماموں بنیں گے، بہت سارے نہیں بنیں گے. اب دیکھتے ہیں کون کون ماموں بنتا ہے کون کون نہیں بنتا. کیا کوئی چندہ ماموں بھی تھے؟ بہت سارے چندہ ماموں سمجھ رہے ہیں، بہت سارے وہ والا ماموں سمجھ رہے ہیں. ارے بھائی کیا ایم کیو ایم پھر حکومت سے روٹھنے کی تیاری کر رہی ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو مدت ناراضگی کتنی ہوگی؟ مورا سیاں مو سے بولے نا، میں لاکھ جتن کر ہاری، میں لاکھ جتن کر ہاری، مراسیاں مو سے بولے نا. واہ، دیکھیے میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ کرے کہ ایسی کوئی نوبت نہ آئے، اور سموتھ سیلنگ کس کو اچھی نہیں لگتی. حیدر بھائی نون لیگ نے لانگ مارچ کا بھی ارادہ کر لیا ہے. آپ کے خیال میں پہلے استعفے آئیں گے یا لانگ مارچ؟ حیدر صاحب عمران خان کو راتوں رات سپائڈر مین بنانے والے کیا انہیں ٹرمینیٹر بنا پائیں گے؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا بنیں گے. اللہ ہماری تو دعا یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی ایسا شخص جو کہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کو آگے لا سکے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، اس کو اپریشیٹ ہونا چاہیے، بشرطے کہ وہ واقعی لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے رہنما بھی آگے بڑھائیں. ورنہ تو ہم نے یہی ہوتے دیکھا کہ عام طور پر لوگ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں، مگر جب ٹکٹ دیے جاتے ہیں تو پھر وہی وڈیرے جاگیردار بڑے طاقتور لوگ، بڑے فیوڈلز، وہ پولیٹیشنز جو زمانے بھر میں اب کہیں کے نہیں رہے، وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. حیدر بھائی پیپلز پارٹی کی حکومت اور ایم کیو ایم کا کراچی میں راج، اس کے باوجود بھائی عمران فاروق کے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، تو کس کے ہاتھ پہ ان کا لہو تلاش کریں؟ کیا تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے؟ دیکھیے کہ یہ جو ڈاکٹر عمران فاروق کی شہادت ہوئی یہ لندن میں ہوئی، اور ہم تو بہت شکر گزار ہیں کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ اب ایک بین الاقوامی سطح پر ان کے قتل کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور ایک ایسی ایجنسی کر رہی ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ جس کے کارنامے ساری دنیا میں مشہور ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ ایم کیو ایم کو، قائد تحریک الطاف حسین کو اور ایم کیو ایم کے تمام کارکنوں کو انصاف ملے گا، اور ہمارے کنوینر شہید ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتل
پکڑے جائیں گے۔ حیدر بھائی، یہ جو لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ دیکھیے، اب تو ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو گئی کہ جن لوگوں نے اشارے دیے تھے ادھر جانے کے، اب وہ کہیں اور بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نئی مزیدار سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے شروع میں یہ اندیا دیا تھا کہ شاید وہ تحریک انصاف کے ساتھ جائیں، مگر وہ نون کے ساتھ بھی مل رہے ہیں۔ تو اب ایسے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا واقعی ایک حوصلے کی بات ہوگی۔ حیدر بھائی، گرینڈ الائنس کا گرینڈ فوٹو سیشن اور اس کے گرینڈ الائنسی لمحات کبھی یاد آتے ہیں؟ میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملاقات میں ہم نے بہت اچھی طرح واضح کر دیا تھا اپنے دوستوں پر، نون کے ساتھیوں کو، کہ ہم کسی گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اچھا حیدر بھائی، ذرا یہ بتائیے کہ ذوالفقار مرزا کے بعد شرجیل میمن کی وزارتم برخاستم میں ایم کیو ایم کا کتنا ہاتھ ہے؟ دیکھیے، ہم کبھی بھی کسی دوسری جماعت کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی پر یقین نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر ہماری شکایت ہو تو ہم شکایت کو داخل دفتر ضرور کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر کیا تعدیبی کارروائی ہوتی ہے یہ ہمارا جو ہے وہ پروروگیٹو نہیں ہے، اور یہ صدر صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہے، یا شرجیل میمن صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ذرا یہ فرمائیے، کیا واقعی کچھ نادیدہ ہاتھ الطاف بھائی کی بجائے ایم کیو ایم کسی اور کی جھولی میں ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو لوگ تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، خلقت شہر تو کہنے کو فسا میں مانگے، یہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں اور ان میں کوئی دم خم ہوتا نہیں ہے۔ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ حیدر بھائی، میرا تو کوٹا ختم ہو گیا، اب ڈارلنگ آپ سے اینکری کرے گا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بسم اللہ۔ حیدر بھائی، ذرا یہ فرمائیے کہ الطاف بھائی، شہباز شریف اور پرویز مشرف، ان تینوں میں زیادہ سریلا کون ہے؟ میرے خیال سے الطاف بھائی بہت بہتر گا سکتے ہیں۔ یعنی الطاف بھائی تال بھی اچھی دیکھتے ہیں اور غزل میں لفظوں کی نشست و برخاست کا خیال بھی رکھتے ہیں، یہی کہنے کا مطلب ہوا نا آپ کا؟ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسیقی کا ایک الگ سینس ہوتا ہے اور یہ ایک الگ دنیا ہے، اور جو لوگ موسیقی سے شغف رکھ سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر گنگنا بھی سکتے ہیں۔ حیدر بھائی، ذرا یہ فرمائیے کہ ایم کیو ایم کے علاوہ اور کس جماعت کو اپنے نظریات کے قریب تر سمجھتے ہیں آپ؟ کس پارٹی کو؟ اب دیکھیے، بہت مختلف ڈائمینشنز ہیں اس میں، اور جو لوور مڈل کلاس کی جہاں تک بات کرنے کی بات ہے تو بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں کہ جو بات ضرور کرتی ہیں لوور مڈل کلاس کی، ابھی تک ٹیسٹ نہیں ہو پایا، یا جن کے اوپر ٹیسٹ ہوا وہ فیل ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1970 میں لوور مڈل کلاس کو ٹکٹ دیے تھے، 77 میں اس کے ساتھ بالکل برعکس ہو گیا۔ جماعت اسلامی ہے مگر ان کا جو ایک فاسسٹ اور ایک انتہا پسندی کا نظریہ ہے وہ تھوڑا سا جدا کرتا ہے۔ عمران خان صاحب یقیناً بات کرتے ہیں مگر ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ وہ جب انتخابات میں جائیں گے تو ٹکٹ کس کو دیں گے۔ تو یہ سلوگن تو اور سلوگنیرنگ تو بہت اچھی ہے، مگر جب پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے اس کے لیے تو چیزیں کافی مشکل ہو جاتی ہیں۔ حیدر بھائی، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مزدوروں کو اپنے اثاثے بنانے چاہیے۔ بھائی بندہ پوچھے کہ وہ غریب تو اپنے گھر کا کھرا نہیں بنوا سکتے، اثاثے کہاں سے بنوائیں گے؟ جی ہاں، یہ محض ایک بات ہی ہے، اس میں وزن اس لیے نہیں ہے کہ جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو، روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے۔ حیدر بھائی، پارلیمنٹ لاجز سے جس ناہنجار سیکیورٹی والے نے آپ کی گاڑی اٹھائی تھی وہ ابھی تک نوکری میں ہے یا اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے؟ پارلیمنٹ لاجز سے نہیں اٹھائی تھی وہ گاڑی پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھائی تھی اور وہ ایک غیر قانونی عمل تھا۔ مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ جس غریب پولیس والے نے وہ اٹھائی تھی وہ بھی ایک لوور مڈل کلاس کا آدمی تھا، اور میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ کسی لوور مڈل کلاس کے آدمی کو یا مڈل کلاس کے آدمی کو خدا نہ خواستہ میرے قلم سے کوئی نقصان ہو۔ بھائی صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ شاہ محمود قریشی تحریک انصاف جوائن کر لیں گے؟ آف دی ریکارڈ۔ دیکھیے، شاہ محمود قریشی صاحب بہرحال ایک انتہائی وزادار
اور ایک انتہائی منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، تجربہ کار بھی بہت ہیں، سمجھدار بھی بہت ہیں، اور ایک ایسی صورتحال میں یقیناً ایک عمران خان صاحب کے لیے مجھے نہیں اندازہ کہ کوئی بہت زیادہ سپورٹو ہو سکتا ہے کہ یہی عمل جو ہے وہ کل اس تقسیم کا بھی باعث بنے۔ حیدر بھائی، مینار پاکستان والے جلسے کو بعض لوگ انقلاب کا نام دے رہے ہیں، آپ ذرا یہ فرمائیے کہ آج گوٹکی والے جلسے سے آنے والے انقلاب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، انقلاب دوسروں کو تبدیل کرنے سے نہیں آتا، انقلاب اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے آتا ہے، اور مجھے توقع ہے اور میری دعا ہے کہ آپ اور ہم پہلے یہ کوشش کریں کہ ہم اور آپ تبدیل ہوں، پھر ہم دنیا کو تبدیل کرنے نکلیں۔ حیدر بھائی، بعض سیاسی حلقوں میں خفیہ ڈارلنگ بنانے کا فیشن زور پکڑ گیا ہے، آپ ذرا یہ فرمائیے کیا ایم کیو ایم بھی خفیہ ڈارلنگ بنانے پر یقین رکھتی ہے؟ نہیں، ہم نے نہ کبھی خفیہ ڈارلنگ رکھی ہے انشاءاللہ، اور نہ آئندہ کبھی رکھیں گے۔ حیدر صاحب، آپ نے ایک ٹی وی شو میں ریما کے سامنے غزل سرائی کی تھی، کچھ ہمیں بھی عطا کر دیجئے۔ دیکھیے، میں کئی چینلز پر اس طرح کا کام کر چکا ہوں، اور مجھے موسیقی سننا اور کبھی کبھی گنگنانا بہت اچھا لگتا ہے، اور انشاءاللہ پھر کبھی کسی پروگرام میں ضرور آپ کی اس فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ چلے میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں، آپ کچھ یوں میرے آئینہ دل میں آئے، جس طرح چاند اتر آیا ہو پیمانے میں۔ حیدر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔